ہماری ایک صحت مند زندگی کے لیے اور ایک اچھی لائف گزارنے کے لیے. اچھا ایک چیز جو غالباً رہ گئی وہ ہے پولوشن کنٹرول, جو میں نے ڈسکس نہیں کیا آپ سے. دیکھیے پولوشن کنٹرول میں اب آپ دیکھیے پولوشن کیا چیز ہے؟ آلودگی. ہم سب جانتے ہیں فضا میں آلودگی موجود ہے, پانی میں آلودگی ہوتی ہے اور دیگر جگہوں پہ آلودگی موجود ہوتی ہے. یہ آلودگی جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے. ہمارے کیا جتنے بھی جاندار اس دنیا میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ آلودگی صحیح نہیں ہے. ایک مثال دیکھیے, اب آپ غالباً سمجھ رہے ہوں گے کہ اس تصویر کو دیکھ کے کہ جناب بہت ساری مچھلیاں ان صاحب نے پکڑ لی ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جتنی مچھلیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس دریا کے اندر, یہ تمام مچھلیاں مری ہوئی ہیں. اور یہ کیوں مری ہوئی ہیں؟ کیونکہ یہ آلودگی کا شکار ہو گئی ہیں. آلودگی دریاؤں میں فیکٹریوں کی آلودگی آتی ہے اور قسم کی تیل وغیرہ آ جاتا ہے, اس کی وجہ سے یہ جو ہیں خطرناک ہوتی ہیں. جو پانی میں جو جاندار ہوتے ہیں ان کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے, تمام مچھلیاں یہ مری نظر آ رہی ہیں. دوسری مثال پولوشن کنٹرول کی, یہ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا جنگل موجود ہے. اس جنگل کو آپ دیکھ لیں, اگر آپ اس کا ملاحظہ کریں تو یہ جنگل کچھ آدھے سے زیادہ ریگستان میں تبدیل ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی جنگلات یہاں موجود تھے یہ تمام ان کے درخت اور تمام درخت اور تمام پودے یہ کاٹ دیے گئے ہیں اور ان کا صفایا کر دیا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو دنیا فیس کر رہی ہے, اور یہ ظاہری بات ہے ہماری فضاؤں کے لیے, ہماری آب و ہوا کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے اور بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے جنگلات ہیں, جنگلات کے اندر آپ کو جانور بہت قسم کے جانور موجود ہوتے ہیں. جب آپ جنگلات ختم کرتے ہیں تو اس میں وہ جاندار بھی ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے کافی جانور جو ہیں اس دنیا سے ایکسٹنکٹ ہو گئے ہیں, مقصد ختم ہو گئے ہیں. آخری جو تصویر آپ ملاحظہ کیجئے, یہ دیکھ لیجئے ہماری دنیا کافی پریشان ہے کیونکہ ہماری فضا میں آلودگی بہت ہے اور آپ کی دنیا جو ہے بیمار ہو گئی ہے اور یہ کھانس رہی ہے بیچاری. تو اس کو کچھ کر کے بچانا ہے. طریقے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تمام چاروں چیزیں جو آپ کو میں نے ابھی بتائی ہیں یہ امپیکٹ ہے بایولوجی کا ہیومنس کے اوپر. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ امپیکٹ نہیں ہے. بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ہم پہ اثر انداز ہوتی ہیں انسانوں پر. ان چیزوں کے بارے میں پڑھنا بھی تمام چیزیں بایولوجی کا ایک حصہ ہیں. اچھا ایک اور بات جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ فارسٹری کا اور جو میں نے آپ کو دوسری تصویر دکھائی تھی پولوشن کنٹرول کا, یہ بہت ایک کلوز تعلق میں نے دکھایا تھا آپ کو, جس میں جنگلات میں نے دکھائے. تو اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے اس میں یہ بھی دکھایا تھا کس طریقے سے جنگلات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. اس پروسیس کو ہم لوگ ڈیفارسٹیشن بھی کہتے ہیں. ڈیفارسٹیشن مقصد فارسٹ کو ختم کرنا اور ان کا خاتمہ کرنا, اس کو ہم ڈیفارسٹیشن کا نام دیا جاتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے آلودگی کی ہماری دنیا میں. اچھا تیسری بات جو بایولوجی کا امپیکٹ ہوگا وہ فارمنگ کا بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. جو فارمنگ کی جو بات میں کر رہا ہوں آپ سے, فارمنگ یا فصلوں کو مینٹین میں نے کہا تھا کرنے کے لیے, اور ہر قسم کے جانور اور ہر قسم کی جو چیزیں ہیں ان سے اپنے پودوں کو بچانے کے لیے, ادویات کا استعمال جو ہم کرتے ہیں, تمام چیزیں کرنے کے لیے فارمنگ میں بایولوجی کی نالج اشد ضروری ہے. اور میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان چونکہ ایک بیسکلی ایگریکلچرل ملک ہے تو ہمارے لیے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم ہو. اچھا جناب, تھوڑا سا ہم اگر پیچھے چلیں تو ریلیشن شپ آف بایولوجی کا میں نے آپ سے بات کی تھی, اس کے علاوہ برانچز آف بایولوجی کی اور یہ ڈویژنز آف بایولوجی کی. ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں کہ ڈویژنز اور برانچز میں فرق ہے. ڈویژنز میں ہم نے کیا کیا تھا, بایولوجی کو بیسک تین چیزوں میں تقسیم کر دیا تھا, ٹھیک ہے. اور یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ اپنی کنوینئنس کے تحت, اپنی کنوینئنس کے لیے کیا جاتا ہے, بیکاز بایولوجی جو ہے بہت بڑا ایک سبجیکٹ اور ٹاپک ہے اور اپنی آسانی کے لیے ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. لیکن اس میں کیا چیز ضروری ہے, ہم کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے ڈویژنس کا مقصد یہ ہے کہ میجر انسان, جانور, پودے اور مائکرو آرگینزمس, جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا مائکرو بایولوجی میں مائکرو آرگینزمس, یہ تو ہو گئی 3 ڈویژنس. برانچز کا جہاں تک تعلق ہے, بایولوجی کو بہت سی قسم کی برانچز, جس میں سے میں نے 4 سلیکٹ کر کے دکھائی تھیں,
ان کے علاوہ بھی بہت ساری برانچز ہیں. تو یہ ڈویژنس اور برانچز میں فرق ہے, یہ پلیز آپ دھیان میں رکھیے گا کہ ڈویژنس آر ناٹ دا سیم ایز برانچز, اس بات کا آپ خاص خیال کیجیے گا. زوالوجی اور باٹنی, زوالوجی اور مائکرو بایولوجی کی میں نے بات کی تھی. مائکرو بایولوجی کے بارے میں تھوڑا سا میں اور آپ کو ایکسپلین کرتا چلوں کہ جرمز کا ذکر کیا گیا یہاں پہ. اب ہم لوگ جرمز کے بارے میں پڑھیں, بیکٹیریا وائرسز کے بارے میں پڑھیں, تو یہ تمام چیزیں ہم مائکرو بایو میں پڑھتے ہیں. میں نے پہلے ذکر کیا اس بات کے بارے میں. مائکرو بایولوجی جو ہے میں نے کہا تھا کہ مائکروسکوپ سے ہم ڈیل کرتے ہیں, مائکروسکوپ کے ذریعے ہم پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں آگے انشاءاللہ اور تفصیل سے پڑھیں گے. فی الوقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید. ہمارا سبق جو ہے وہ آج کے لیے اختتام پہ پہنچ گیا ہے. کچھ ایک سمری میں آپ کو دے دوں, سمرائز کر دوں اپنے سبق کو جو آج میں نے آپ کو سکھایا اور پڑھایا ہے. تو دیکھ لیجئے, بایولوجی اینڈ انٹروڈکشن, لرننگ آؤٹ کمز. مجھے امید ہے کہ جو بھی لرننگ آؤٹ کمز یہاں پہ دی گئی ہیں وہ ہم نے اچیو کی ہیں. Students will be able to learn define biology, major divisions and branches, relate biology to other sciences and explain how biology affects our lives. اگلی چیز یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا بایولوجی کس طریقے سے جو لفظ ہے کس طریقے سے بنتا ہے. اس کے آگے انٹروڈکشن ٹو بایولوجی, اگین ڈویژنس ہم نے بایولوجی کو ڈیوائڈ کیا تھا ہم لوگوں نے باٹنی, زوالوجی, مائکرو بایولوجی میں. برانچز آف بایولوجی میں میں نے دوبارہ سے میں بتاتا چلوں کہ اس کے علاوہ اور بھی برانچز موجود ہیں, لیکن یہ ہم نے کچھ 4 برانچز سلیکٹ کر کے آپ کو بتانے کے لیے رکھی ہیں یہاں پہ. پھر ریلیشن شپ آف بایولوجی ٹو ادر سائنسز, ہم نے فزکس ڈسکس کیا, ہم نے کیمسٹری ڈسکس کیا, میتھمیٹکس ڈسکس کیا اور اکنامکس ڈسکس کیا. امپیکٹ, اثر انداز, بایولوجی کی پڑھائی اتنا سب کچھ پڑھنا کس طریقے سے ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے وہ ہم نے وہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا. اس میں میڈیسن ہے, پولوشن کنٹرول یا آلودگی کا توڑ, فارسٹری جنگلات کے بارے میں, اور فارمنگ یعنی کہ فصلوں کے بارے میں. اچھا جی, اس سے پہلے کہ ہم لوگ ایم سی کیوز کی طرف آئیں, اب دیکھیے آج کا پروگرام کیونکہ لائیو جا رہا ہے تو ہم لوگوں کو کچھ ایس ایم ایس موصول ہوئے ہیں آپ لوگوں کی طرف سے. ان ایس ایم ایسز کا میں کوشش کر کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. کچھ ہمارے پاس ایس ایم ایس موصول ہوئے ہیں. پہلا ایس ایم ایس جو موصول ہوا ہے وہ جناب نظر محمد فرام جیکب آباد, وہ لکھتے ہیں یا پوچھتے ہیں ہم سے جناب کہ از دیر اینی ڈکشنری فار بایولوجی ٹرمینالوجیز. مقصد ہے کہ کوئی اس طرح کی لغت موجود ہے جو جس میں بایولوجی کی ٹرمینالوجیز موجود ہوں. تو جناب بالکل موجود ہیں, بل ایک نہیں ہزاروں موجود ہیں, کسی بھی اور عام اویلیبل ہیں. تو کسی بھی آپ کتابوں کی دکان میں چلے جائیے اور آپ ان سے ذکر کیجیے کہ بایولوجی کی ٹرمینالوجی کی کتاب موجود ہے تو آپ کو ضرور مل جائے گی کیونکہ بہت کامنلی اویلیبل ہے یہ. دوسرا سوال جو ایس ایم ایس کے ذریعے ہمیں موصول ہوا وہ ہے if ants are aerobic then how do they survive in deep holes. پوچھا گیا ہے کہ اگر چونٹیاں جو ہیں وہ آکسیجن لیتی ہیں, مقصد ہے ایروبک ہیں, تو یہ زیر زمین کیسے سروائیو کر جاتی ہیں. تو جناب اس کا بہت آسان سا حل ہے. اس کا آنسر جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایون زمین کے نیچے تک آکسیجن جو ہے وہ ان کو پہنچتی ہے, اس لیے اینٹس جو ہیں وہ آکسیجن زمین کے نیچے سے اس کو استعمال کر کے زندہ رہ سکتی ہیں. یہ دوسرا ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہوا تھا یہ موصول ہوا تھا ناصر مکسی سے, شہر گھوٹکی. تیسرا سوال ہمیں موصول ہوا ہے لطیف ہیں نواب شاہ سے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ ہاؤ ڈو پلانٹس ہیلپ ہیومنس. مقصد پودے جو ہیں وہ انسانوں کی مدد کس طریقے سے کرتے ہیں. تو یہ میں نے اپنے لیسن میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے مدد آتی ہے. پودے جو ہیں انسانوں کے لیے اور دوسرے جانداروں کے لیے جو ہے آکسیجن سپلائی کرتے ہیں, آکسیجن بناتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو آپ کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کا لیول مینٹین کرنے میں مدد دیتے ہیں پودے. تیسرا یہ آپ کے لیے کھانا وغیرہ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, پودے پرووائڈ کرتے ہیں. جو آپ کی فصلیں تمام پودے ہیں, اور جو بھی اور تمام جو فروٹ وغیرہ آپ کھاتے ہیں وہ پودوں سے ہی آپ کو ملتا ہے, جو پھل وغیرہ میں آپ کھاتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کا جواب ہو گیا کہ ہاؤ ڈو پلانٹس ہیلپ ہیومنس.
یہ بہت بڑی کافی مدد ہے انسانوں کے لیے. پانچواں سوال اشفاق لاڑکانہ سے پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا ڈفرینس ان برانچز اینڈ ڈویژنس آف بایولوجی. یہ میں نے اپنے لیسن میں بھی ڈسکس کیا ہے، لیکن خیر دوبارہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ برانچز اور ڈویژنس تو ایک ہم نے 3 بیسک چیزوں میں بایولوجی کو تقسیم کر دیا. یہ انسان کہ یہ جاندار ہیں، یہ پودے ہیں، اور یہ کچھ ایسے آرگینزمز ہیں جو ہم صرف مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، تو مائکرو بایولوجی میں وہ ڈیوائڈ کر دیا. اس کے آگے جب ہم برانچز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری اس کی شاخیں ہیں، کچھ جینیٹکس ہے، کچھ فارماکالوجی ہے، ان کے بارے میں پڑھنا، یہ تمام اس کی برانچز میں اس میں انکلوڈ کرتے ہیں، برانچز میں ہم اس کو انکلوڈ کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے سوالوں کے صحیح سے جواب دیے ہوں گے اور آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سوالوں کے بعد ہم چلتے ہیں کچھ یہ جو ایس ایم ایس ہیں، ایس ایم ایس کے بعد کچھ ہم نے اپنے سوال